اور احساس یعنی کہ نمائندگی نہ ہونے کا، محرومی ہونے کا بیانیہ بنایا جاتا ہے. فیڈرل لیول پہ آئیں آپ تو بلوچستان سے ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، جو آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. عدلیہ میں، فوج میں، بیوروکریسی میں اعلیٰ عہدوں پر ایک بڑی اچھی تعداد بلوچستان کے لوگوں کی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے اور آگے بھی رہے گی. آپ پولیٹیکل پوزیشن میں چلے جائیں، ہمیشہ سے رہی ہے. تو پھر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بیانیے بنائے جاتے ہیں اس کے پیچھے ایک بیرونی حکمت عملی ہے، ایک سوچ ہے. اس کو فنڈنگ بھی آتی ہے، اس کو انٹلیکچوئل سپورٹ بھی وہاں سے ملتی ہے اور باقی سپورٹ بھی دی جاتی ہے کہ آپ یہ بیانیہ بنائیں احساس محرومی کا، آپ یہ بیانیہ بنائیں نمائندگی نہ ہونے کا. اور پھر وہ انکلوژن کام کرتے ہیں یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ. آپ کبھی ٹارگیٹنگ دیکھیں، دہشت گرد ٹارگیٹ کس کو کرتے ہیں؟ دے ٹارگیٹ ایوری تھنگ وچ ہیلپس دی ڈیولپمنٹ آف بلوچستان. وہ جو مزدور روڈ پہ کام کر رہا ہے اس کو بھی ٹارگیٹ کریں گے، انجینئرز کو. وہ ابھی آپ کے سامنے 25-26 اگست کی رات کو جو ہوا، جو آپ نے ذکر کیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو کولپور پہ ریلوے کا برج تھا اسے بارود سے انہوں نے کیوں اڑایا؟ کیا وہ کوئی فوجی ٹارگیٹ تھا؟ وہ اس لیے اڑایا تاکہ بلوچستان کی جو اکنامک ہارڈ شپ ہو لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو سوشل ہارڈ شپ ہو، لوگوں کو تکلیف ہو. بلوچستان کے لوگوں کو تکلیف ہوگی نا، اس کی اکانومی متاثر ہوگی، تاکہ یہ جو مصنوعی بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا، اس کو مزید دوام ملے. جو بچے، جو لوگ، جو جوان بلوچستان کی معیشت میں حصہ لینے کے لیے دوسرے صوبوں سے، دوسرے شہروں میں کے کام کرتے ہیں، ان کو کیوں بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ تاکہ بلوچستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی متاثر ہو، احساس محرومی کا بیانیہ مزید چلایا جائے. یہ ہے جو میں نے پہلے بات کی، ایک گھنونا کھیل جو کہ بیرونی حکمت عملی اس سوچ اور فنڈنگ اور سپورٹ کے بغیر نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جب یہ آتے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور جو ہم کر رہے ہیں، جب یہ ان کا فوج سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو ابھی آپ کے سامنے ہے، یہ گوادر میں انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، یہ نیول بیس جو ہے آپ کی تربت میں اس پہ گئے تھے، تو کس طرح ان کی لاشیں گری تھی، کس طرح جہنم باد سے لگتے ہیں، اور کیسے ہم جا کے اس بہت بڑے وسیع ایریے میں ان کی کمین گاؤں پہ جا کے ان کو ہنٹ کرتے ہیں. تو پھر یہ جاتے ہیں دوڑ کے یہ سافٹ ٹارگٹس کہ معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے اپنی بربریت کا نشانہ بناؤ. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی بلوچ اقدار ہیں؟ یہ کون سی وہ اعلیٰ اسٹریٹجی ہے جس کی کوئی دنیا میں تعریف کرے کہ ہاں یار یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ؟ یہ ان کی مایوسی ہے، یہ ان کی اور ان کے پیچھے جو سرپرست ہیں ان کی جو ظالمانہ سوچ اور ذہنیت ہے اس کی عکاسی ہے. ہم کہتے ہیں اگر اتنی ہمت ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو. کیوں ان معصوم اور نہتے شہریوں پہ جاتے ہو؟ کم اینڈ فائٹ ود اس. ہم تو ان کو ہنٹ کر رہے ہیں. تو آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ ان کا بیانیہ جھوٹ پر اور حقائق پہ مبنی نہیں. ان کی یہ جو ظلم ہے، اس ظلم کا ان کو حساب دینا پڑے گا. ظلم کا ہمیشہ حساب دینا پڑتا ہے. ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ بلوچستان کے جو غیور عوام ہیں اور اسپیشلی جو اس کی یوتھ ہے، دے انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ ایکچولی بلوچستان میں ان کے گھروں کی، ان کے قصبوں کی، ان کے صوبے کی، ان کے ملک کی ترقی کا، ان کی خوشحالی کا دشمن کون ہے. دے انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ دے اسٹینڈ ود دی اسٹیٹ. اور پاکستان اور بلوچستان خوشحالی اور ترقی کا سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ. صدیق ساجد جی، ایک نیوز ہے.
ابھی آپ نے فوج کے اندر خود احتسابی کی بات کی اور جنرل ریٹائرڈ فیض امیر کے کورٹ مارشل کی، تو جیسے جیسے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ آگے بڑھ رہی ہے، جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے، یا ان کے خلاف بھی فوجی جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ایک سبجوڈس میٹر ہے اور آپ کا سوال ہائپوتھیٹیکل بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا. شکریہ جی. جنرل صاحب، سردار حمید، نیوز ون ٹیلی ویژن سے. میرا کوشچن سر یہ ہے کہ گزشتہ ماہ پی ٹی آئی نے ایک جلسہ پلان کیا اسلام آباد ترنول میں، اور اس دوران جو ہے وہ کینسل بھی کیا ڈپٹی کمشنر نے، لیکن چیمہ گوئیاں یہ ہوتی رہیں کہ اچانک اس جلسے کا کینسل ہونا جو ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہے، اور ابھی یہ جلسہ دوبارہ پلان ہو چکا ہے 8 ستمبر کو. تو اب بھی مارکیٹس کے اندر اور باہر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید بیک ڈور چینل کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت سے یا کسی ان کے رہنماؤں سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے. اس پہ ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ چیمہ گوئیاں کیوں ہو رہی ہیں سر؟ دیکھیں، کسی بھی جلسے کی جو ہوتی ہے نا جگہ، منسوخ، تاریخ، یہ ایک پیورلی ایک ضلعی انتظامی معاملہ ہے. آرمی از فوکسڈ ٹورڈز اٹس اون پروفیشنل میٹرز. سر، جاوید بلوچ، نیوز سے. سر میرا کوشچن جنرل فیض سے متعلق ہے کہ آلموسٹ 3 ویکس ہو گئے ہیں انہیں گرفتار ہوئے، اور پھر جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی بھی ہو رہی ہے. اس کے بعد سر خبر آتی ہے کہ 2 بریگیڈیئرز اور 1 کرنل بھی گرفتار ہوئے. سر پتہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروسیس کیا ہے، کتنا ٹائم لے گا یہ ساری کارروائی مکمل ہوتے ہوئے، اور سر دوسرا یہ کہ کتنے اور لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں، جو ہمارا ملٹری کا سسٹم ہے، کورٹ مارشل کا یا لیگل سسٹم ہے، یہ بالکل بڑی سرعت سے کام کرتا ہے. اٹ ورکس وتھ اسپیڈ. لیکن جو قانونی اور انصاف کے تقاضے ہیں وہ مقدم ہیں. تو جس کا بھی کورٹ مارشل ہوتا ہے اس کو فیئر ٹرائل کے، اس کو وکیل کرنے کے، گواہ پیش کرنے کے، جرا کرنے کے، ثبوت پیش کرنے کے اور اپیل کرنے کا یہ تمام حق حاصل ہوتے ہیں. اس لیے اس پہ کوئی حتمی ٹائم فریم نہیں رکھا جا سکتا. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تو میں آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ یہ ایک سبجوڈس میٹر ہے، ایک آن گوئنگ قانونی کیس ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو ضروری جزیات اور تفصیلات ہوں گی، جو مناسب ہوں گی، وہ آپ کو بتائی ضرور جائیں گی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی شخص اس کیس میں ملوث ہوگا وہ قانون کی گرفت سے باہر نہیں رہے گا، چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ ہو، چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو. تھینک یو ویری مچ. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے مختلف اہم جو ہے ان پہ نوٹ پہ بات کی. انہوں نے کہا کہ 1 ماہ میں 90 خوارج کو واصل جہنم کیا گیا ہے. رواں سال میں 32,000 کے قریب جو ہیں دہشت گرد ان کو بھی مارا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 32,173 مختلف نوعیت کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کیے گئے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر 130 سے زائد آپریشنز کیے جا رہے ہیں. 20 اگست 2024 سے وادی تیرہ میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ فتنہ الخوارج جو دہشت گرد کے